آیت نمبر 92 قال یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ یہاں پہ تصریح کا لفظ جو آ رہا ہے یہ سربا سے ہے، اور سربا عربی میں ان الفاظ میں سے ہے جن کے ایک وقت میں دو مختلف معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کا ایک معنی جو بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کی کھال کو اس طرح سے اتارنا کہ اس سے اندر کی گندگی اور اندر کے پوشیدہ اور گندے اعضاء جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، یہ اس کا ایک معنی بیان کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر کسی چیز کی تہ جو ہے وہ چڑھا دینا، جیسے کیک کے اوپر جو ہے وہ کریم کی لیئر جو ہے وہ چڑھائی جاتی ہے، یا دیواروں کے اوپر جو ہے وہ پلستر کیا جاتا ہے، تو یہ اس کا دوسرا معنی ہے۔ تو اگر دونوں انداز سے دیکھا جائے کہ کھال اتارنا اور اندر سے گندگی کا ظاہر ہونا، تو گویا کہ یہ لفظ یہ کہہ رہا ہے کہ آج آپ پہ کوئی تثریب نہیں ہے، یعنی کہ آج آپ کو ایکسپوز نہیں کیا جائے گا، آپ کے گناہ کو اس طرح سے سرعام لوگوں کے سامنے ڈسکس نہیں کیا جائے گا کہ آپ کی شخصیت، آپ کے گناہ کی وہ گندگی جو ہے وہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اور اگر دوسرا والا معنی لیا جائے لیر کرنا، کسی چیز کو لیپ کرنا، تو پھر یہ معنی بنتا ہے کہ لا تثریب، کہ آج آپ کو کوئی ذلت، کوئی شرمندگی، کوئی ندامت جو ہے وہ آپ کے اوپر لیپ نہیں کی جائے گی، اور کسی طریقے سے آپ کو آپ کی غلطی کا احساس جو ہے وہ نہیں دلایا جائے گا۔ لہٰذا یہ لفظ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، یغفر اللہ لکم، اور اللہ تعالیٰ ہیں جو کہ آپ کو معاف فرمائیں گے، وہو ارحم الراحمین، کہ وہ سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے یوسف علیہ السلام کہ آج میں تمہیں اپنے سارے جرم معاف کرتا ہوں، سارے گناہ معاف کرتا ہوں، بلکہ معافی کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے۔ ایک بڑی پیاری بات جو بیان کی جاتی ہے کہ انسان کتنا ہی ظرف والا کیوں نہ ہو، وہ کسی کو معاف کر بھی دے تو کچھ نہ کچھ اثرات، نشانات، غم اور دکھ جو ہیں وہ انسان کے اندر رہ جاتے ہیں، کیونکہ انسان بہرحال انسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ معافی کی نسبت اللہ کی طرف کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے اثر سے پاک ذات ہیں، ہمارے گناہوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کوئی اثر، کوئی نشان نہیں پڑتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی اثر، نشان اور ماضی کے کسی ریگریٹ کے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، تو بس وہ بندہ مکمل طور پہ معاف ہو جاتا ہے، پھر اس کا کوئی اثر، کوئی نشان جو ہے یا ماضی کی کوئی یادداشت جو ہے وہ پھر باقی نہیں رہتی ہے۔ تو بڑی پیاری بات یہاں پہ معاف کرنے کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کی گئی ہے۔ اور پھر معافی کے بعد جو ہے وہ رحم کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دو صفات ایسی ہیں کہ معاف کرنا اور رحم کرنا، یہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، انسان یہ کرنے سے عاجز ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی طرح نہ معاف کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرح رحم کر سکتا ہے، اس لیے دونوں نسبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں۔